قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج البيت والصوم رمضان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذاق طعم الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. برادران دین و ملت، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ صوفی محمد حسین صاحب کے گھر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خوبصورت تقریب میں اور آپ جمع ہیں. شکریہ ادا کروں گا محترم و مکرم جناب بھائی محمد زبیر صاحب کا. ان کی شفقتیں محبتیں ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ کریم ان کو بے پناہ رحمتوں میں عزتوں میں اللہ ان کو مالا مال رکھے. اور اس سے بڑھ کے جو ہماری خوش نصیبی ہیں اس وقت ہمارے درمیان میرے بابا جی کے منظور نظر ہر دل عزیز شخصیت پیکر و اخلاص و محبت اور انکساری کے پیکر محترم و مکرم جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر شبیر حسین صاحب نقشبندی مجددی حنفی ہمارے سرپرستی فرما رہے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہیں. رب ذوالجلال ان کے عباداتوں اور ان کے ریاضتوں کے صدقے میں اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. اور رب تعالی کریم کا بے پناہ احسان ہے کہ اس بابرکت محفل میں میں اور آپ تو شریک ہی ہیں مگر اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسے ہمارے بھائی دوست عالم دین میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری غلام دستگیر صاحب علالت طبع کے باوجود بھی آپ محفل پاک میں جوانوں کی طرح تشریف فرما ہے. اللہ کریم ان کو بھی سلامت فرمائے. مجھے بالکل مختصر سے وقت میں آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے اور اگر آپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ میں کوئی شعر و شاعری کروں گا یا کوئی ایسا کوئی کلام پڑھوں گا کہ خوش الحانی وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہیں. اللہ کریم ہر نعت خوان کو سلامت رکھے. وہ آپ نے سنی ہے اور آپ مزید بھی سنیں گے. مگر میرے ذمہ آج زندگی میں پہلی دفعہ خلیفہ صاحب کی بلا پہلی دفعہ زندگی میں مجھے آج کسی نے کہا ہے کہ آپ کو ہم موضوع دیتے ہیں اور اس موضوع پہ بات کریں. آپ چونکہ یہ اس موضوع پہ ہمیں لوگ سنتے نہیں ہیں، ویسے ہمیں اس موضوع پہ لوگ نہیں سنتے اس لیے کہ یہ کام مشکل ہے، کہنا بھی مشکل ہے، پھر عمل کرنا بھی مشکل ہے. اور یہ موضوع کیا ہے؟ مجھے انہوں نے فرمایا ہے، مجھے پیغام بھیجا ہے کہ نماز کے موضوع پہ آپ نے بات کرنی ہے. تو میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے
اور اس کے بعد جناب سے اجازت طلب کروں گا، توجہ سے آپ سنیں گے تو بڑا سرور آئے گا، اور اگر آپ نہیں سنیں گے، اگر توجہ سے نہیں بھی سنیں گے تو پھر بھی آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، چونکہ اپنوں سے گلہ نہیں ہوتا۔ سودا ہے بابا، اچھا لگے تو قبول کر لیں، نہ اچھا لگے تو ہمیں واپس کر دیں، ہمارے پاس یہی سودا ہے، آپ کو اچھا لگے تو قبول کر لیں۔ حضرات، میں آغاز اس بات سے کروں گا، ہماری خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ رب ذوالجلال نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اوروں کی قسمت میں اور نبی آئے، اور ہماری قسمت میں محمد عربی آئے، یہ ہمارا نصیب ہے، اور اس نصیب پہ اس کا وصل تھوڑا کم کر لیں، اللہ کو خوش رکھے۔ ہم خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں، اور یاد رکھنا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان سے اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ آپ نے عرض کیا کہ اے باری تعالی، جب تو ناراض ہوتا ہے، تو روٹھ جائے اور تیرا رخ پھر جائے بندے سے، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی کہ میں جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو پھر اسے سجدے کی توفیق اس سے چھن لیتا ہوں۔ لاکھ نعتیں پڑھتے رہیں آپ، لاکھ تقاریریں سنتے رہیں آپ، لاکھ محفلیں مناتے رہیں آپ، مگر ہم سے کچھ خطائیں ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ گناہیں اور لغزشیں اللہ کریم کے دہلیز سے ہمیں دور کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کہ کیا پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ مجھے پچھلے دنوں میں کسی نے پرچی بھیجی مسجد میں، اور اس پرچی پہ لکھا تھا کہ دعا کرو میرے لیے، میں اللہ کرے میں نمازی بن جاؤں۔ تو وہ پرچی میری جیب میں، ابھی بھی میں کسی ٹائم ان کو جواب دوں گا موقع کے مطابق، مگر میں اس سے پہلے آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ ان کو تو میں نے دینا ہی مسجد میں، یہی جواب دینا جو آپ کو دوں گا، اور اس میں کوئی میں دلیل نہیں دینا چاہتا۔ ایک بات ضرور کروں گا ان سے کہ نماز کی توفیق تو مانگنی چاہیے اللہ کی بارگاہ سے، مگر ایک کام کر لے، وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا اور نہیں پڑھ سکتا اور لوگوں کو کہتا ہے جی دعا کرو کہ میں نمازی بنا، اللہ کے دربار میں جاؤں کوئی، تو ان سے میری ایک ہی گزارش ہے، یہ اگر باغی ہو گیا ہے نا تو جو کچھ آپ اس کو کھلاتے ہیں ذرا بند کر لے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اگر یہ باغی ہو گیا ہے، اگر وہ خدا کی دہلیز پہ سر خم نہیں کرنا چاہتا، اگر خدا کی دہلیز پہ گرنا نہیں چاہتا، وہ سجدوں میں اپنی تقدیر کو نہیں بدلنا چاہتا، وہ سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں، ذکر میں، فکر میں رب کی دہلیز پہ سر خم نہیں کرنا چاہتا، تو ذرا جو کچھ یہ طلب کرتا ہے ذرا بند کر دو نا۔ یہ سرکش، یہ سرکش ہو گیا ہے۔ اگر یہ سرکش ہو گیا، یہ بے قابو ہو گیا، اور یہ اتنا بے قابو ہو گیا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو پسند بھی نہیں کرتا، وہ اتنا سرکش ہو گیا، وہ اتنا دلیر ہوا کہ وہ دنیا داروں کے دروازوں میں بھی جاتا ہے، دنیا داروں کے دروازوں پہ بھی جاتا ہے وہ، مگر وہ ایک سجدہ اگر خدا کی بارگاہ میں وہ نہیں کرنا چاہتا، وہ سرکش ہو گیا۔ وہ اگر سرکش ہو گیا تو جو کچھ وہ طلب کرتا ہے بند کر دو اس کے، انہیں کہہ دو، ان سے کہہ دو کہ اگر تم دہلیز خدا پر سر خم نہیں کرنا چاہتے تو جو کچھ تم طلب کرتے ہو وہ میں تمہیں نہیں دوں گا، ہاں دوں گا۔ بندگی شروع کر، خدا کی دہلیز پہ جھکنا سیکھ، دیکھ
میں تمہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا، تیرے حق حقوق کا خیال رکھوں گا، ان کے حق حقوق کا خیال چھوڑ دیں، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے صبح کی نماز پڑھائی، اور صبح کی نماز جب آپ نے پڑھائی تو سلام جوں پھیرا نا جی، تو آپ دعا کرنے کے لیے جب آپ نے ہاتھ بلند کیا نا جی، تو جب دیکھا تو بہت سارے صفوں میں کچھ یہودی بھی نظر آئے صبح کی نماز میں۔ تو آپ حیران ہو گئے اور ساتھ خوش بھی ہو گئے کہ میرے خیال میں انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آ ہی گئے تو انہوں نے بھی میرے خیال میں کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم چونکہ وہ بے دھڑک سے بندے تھے، وہ بات کر ہی لیتے تھے، آپ نے دعا روک دی اور کہا تمہیں مبارک ہو، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ذرا خشک سا موضوع ہے، اس میں ذرا تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ میں بھول جاؤں گا۔ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپ توجہ سے سنیں، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو گاڑی سے رہ جاؤ گے۔ ایک دفعہ پڑھ لو تاکہ تسلسل بحال۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ مجھ پہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 50 مرتبہ معمول بنا لے، جو بندہ 50 مرتبہ درود پاک کا معمول بنا دے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کو اس بندے کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ اور اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ، یہ اعلان مصطفیٰ امت اپنے امت کے لیے محمد مصطفیٰ اعلان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ 50 مرتبہ پڑھتا ہے مصافحہ کروں گا، اور 100 مرتبہ اگر کوئی بندہ خوش قسمت بندہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جس نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے اور جہنمی بھی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیسرا فرمان، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 50 مرتبہ پڑھے ہاتھ میں لاؤں گا، مصافحہ کروں گا، 100 مرتبہ پڑھے گا تو پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے اور یہ دوزخی بھی نہیں ہے۔ اور اگر وہ بندہ 1000 مرتبہ معمول بنا لے، 1000 مرتبہ اگر وہ بندہ معمول بنا لے، 1000 مرتبہ اگر وہ بندہ معمول بنا لے، تو محمد عربی اس 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک خوبصورت پیکج کا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 1000 مرتبہ معمولات بنا لے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں خواب میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے، جب تک خواب میں جنت کا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ جو ٹھکانہ جنت میں اللہ نے اس کو عطا کرنا ہے، اللہ خواب میں دکھا دے گا اسے۔ اگر میں درود پاک کے موضوع پہ نکل گیا تو پھر یہ موضوع رہ جائے گا، لہذا یہ 3 حدیث پاک آپ یاد رکھ لیں، کوشش کیا کریں۔ معذرت کے ساتھ اگر میں آپ سے ایک سوال کر لوں، مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ آپ رسول کریم علیہ السلام کے میلاد پاک منانے کے لیے تشریف لائے ہیں، بیٹھے ہیں، جواب نہیں دینا، ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، مگر آپ کے ضمیر کو تھوڑا دستک دیتا ہوں، برا نہ منانا۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کریم کا مسلمان ہے، ذرا آنکھ بند کر کے ذرا سوچ لو، آج نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
دربار گوہر بار میں آپ نے کتنی دفعہ درود کا تحفہ بھیجا ہے؟ بس یہاں پتہ چل جائے گا۔ اگر بھیجا ہے تو مبارک ہو، نہیں بھیجا تو معمول بنا لو، معمول بنا لو۔ وہ دربار رسول ہے، تمہارے آنے میں دیر ہے، عطا کرنے میں دیر کیا نہیں بات ہے۔ ہے، کیا بات ہے، کیا بات آج بھی اگر تم اپنا کنیکشن جوڑ دو تو آج بھی محمد عربی کا فیضان جاری ہے، اور قیامت تک جاری رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ یاد رکھ لیں، جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ان کو کہا کہ مبارک ہو تمہیں، ماشاءاللہ کلمہ پڑھ لیا، اپنے مسلمان ہو گئے۔ تو وہ بھی بے باک لوگ تھے، انہوں نے بھی کہا جی کہ مبارک کی آپ نہ دیں، ہم مسلمان تو نہیں ہوئے، کس چیز کی مبارکی دے رہے ہیں آپ؟ تھے کافر پر بات سچی کر گئے، سچی کر گئی۔ تھے یہودی پر بات سچی کر گئے، یہودی ہو کر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے وہ۔ یہ بہت ساری چیزوں کی میں دستک دے رہا ہوں، یہودی ہو کر بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، انہوں نے بات سچی کر لی۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں مبارکی نہ دیں، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو پھر آپ نے اگر کلمہ نہیں پڑھا تو نماز پڑھنے کے لیے کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک نہیں ہوں، میرے پیچھے اور بھی ہیں، اس صف میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، بہت سارے ہیں، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، ہمیں اپنے بڑوں نے ایک چیز بتائی ہے، اور اس پر ہم پشت در پشت عمل کر رہے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ جو کام ہمارا اڑ جائے، جو کام زندگی میں اڑ جائے اور تکمیل تک نہ پہنچنا ہو، تو ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے کندھے سے کندھا ملاؤ، صبح کی نماز پڑھنا تمہارا کام ہے۔ اور جب ہم مسلمانوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیتے ہیں نا، سجدے وہ کرتے ہیں، عبادت وہ کرتے ہیں، ریاضت وہ کرتے ہیں، دعائیں وہ کرتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں ان کے دعاؤں کے ساتھ ہماری دعاؤں کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یار مجھے بتاؤ، سبحان اللہ۔ اگر تمہارے سنگ میں کوئی یہودی بھی کھڑا ہو جائے، خدا اس کو محروم نہیں کرتا تو پڑھنے والے کو خدا کتنا، مسلمان کو خدا کتنی برکت دے گا۔ اگر کوئی کافر مشرک یہودی وہ مسلمان کے سنگ میں کھڑا ہو جائے تو خدا اس کی لاج رکھتا ہے۔ تو اگر وہ بندہ خود مومن مسلمان دہلیز خدا پہ سر خم کر لے تو خدا اس کے کتنے وہ نامراد آرزو کو پورا فرمائے گا۔ ہم نے رابطہ چھوڑ دیا بابا، اور یہ تو فرائض ہے نا۔ جناب حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ کاش، دیکھو نا جی، نماز ہے اور نماز کے لیے اذان ہے، مگر یاد رکھنا یہ اذان پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھی۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کسی قوم کے نبی کے امتی نے کبھی اذان نہیں دیا، انہوں نے اذان تھی۔ یہ اذان کا تحفہ اللہ نے رسول اللہ کی امت کے لیے دیا ہے۔ پہلے امتیں 2 نمازیں پڑھتی تھی، صبح کی اور عصر کی 2 نمازیں پڑھتے تھے، مگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے خدا نے 5 نمازوں کے تحفے بھیجے، 5 تحفے بھیجے۔ وضو کسی کے لیے وضو نہیں تھا، یہ وضو صرف رسول اللہ کی امتی کے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب بندہ وضو کا ارادہ کرتا ہے، وضو کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے کے ساتھ اللہ کریم فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ نیکی لکھنا شروع کر دو۔ اس لیے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، رسول کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، پہلے امتیں جو تھی وہ نیکی کا ارادہ جب کرتے تھے ان کو نیکی کا ثواب نہیں ملتا تھا، وہ نیکی کرتے تھے پھر ثواب ملتا تھا، مگر میرے امت کا یہ اعزاز ہے، میرے اللہ نے مجھے فرمایا
اے محبوب جب تیرا غلام نیکی کا ارادہ کرے گا ارادے کے ساتھ اللہ کریم نیکیاں فرشتوں کو حکم دے گا کہ لکھنا شروع کر دو، اور جب کر لے ابھی کیا نہیں ارادہ کیا نیکی کا ارادہ کیا تو ارادے کے ساتھ نیکیاں شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب نیکی کر لے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا کہ وہ ایک نیکی پہ 10 نیکیاں ملتی ہے، اور 10 سے بڑھا کے خدا 700 نیکیاں بنا دیتا ہے۔ نیکیاں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرے امتی غلام جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں اس کو پانی لگتا ہے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو صاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کو میں وضو کے اعضاء سے اپنے امت کو پہچانوں، روشن ہوں گے۔ آج آپ بیوٹی پارلر جاتے ہیں، وہاں پر کریم لگاتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ معمول بنا لے، وضو کا معمول بنا لے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ رسول کریم کا جو غلام ہے جب تک وضو سے رہ جائے قلم روکنا نہیں، نیکیاں لکھتے رہو۔ ابھی بندہ ہو سکتا ہے عام باتیں کرے، نیکی نہیں کر رہا، گھر کے کام کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر ہے وضو سے۔ تو آپ کام کرتے ہیں اپنا مگر ہیں وضو سے۔ رسول کریم نے فرمایا یہ اعزاز ہے میرے امت کا کہ وہ کام اپنا کرے گا مگر جب وضو میں ہوگا فرشتے قلم نہیں روکیں گے، وہ لکھتے ہی رہیں گے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ میرا امتی وضو کی وجہ سے خوبصورت لگے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ہر شخص کا دل کرے گا اس کی طرف دیکھنے کو، باوضو شخص اس کا چہرہ نور سے بھرا ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ عبادت، ریاضت، بندگی، تسبیحات کا اثر تو بعد میں ہوتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں، مگر وضو کا اثر پہلے ہوتا ہے۔ جب آپ وضو سے رہتے ہیں تو خدا کریم آپ کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ حضرات مکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگلا فرمان سنانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان سنا رہا ہوں۔ دیکھو نا، اذان کی میں نے بات کی، اذان پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھی، مگر خواہش دیکھو، حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ کاش میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسنین کریمین کے لیے مسجد نبوی شریف کی اذان مؤذن کی میں عرض کرتا کہ حضور ان کو مؤذن بنا دے۔ یعنی اذان کی جو اللہ رب العالمین نے جو اذان کی برکت رکھی ہے، چونکہ یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھی، تو اس کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا بڑا درجہ ہے اس کا کہ کاش میں بھی حسنین کریمین کو مسجد نبوی کا مؤذن بناتا۔ مگر یہ اس کی تقسیم میں اپنے اپنی ڈیوٹی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا، خلیفہ وقت نہ ہوتا، تو میں رسول کریم غور کرو تو میں کیا پسند کرتا؟ اگر امیر المومنین نہ ہوتا، امیر المومنین نہ ہوتا، خلیفہ نہ ہوتا، تو میں مسجد نبوی شریف کے مؤذن اپنے آپ کو بناتا کہ میں اذان دوں۔ بہت سارے معاملات میں صحابہ کرام لڑتے تھے آپس میں، یعنی الجھ جاتے تھے، الجھ جاتے۔ ایک کہتا تھا میں اذان دوں گا، دوسرا کہتا تھا میں دوں گا، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کرہ ڈالتے، وہ کرہ ڈالتے۔ یہ اذان کی برکت ہے، تو پھر یہ اذان کی یہ برکت ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی اذان نہیں کی، حضور نے کبھی اذان نہیں کی، اس لیے کہ اگر حضور اذان دیتے، آج آپ اذان دیتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مگر آپ کی بلانے پہ کوئی نبی آئے تو کافر نہیں ہوتا، مگر رسول کریم نے اذان نہیں دی۔ رسول کریم اگر اذان دیتے اور حی علی الصلاۃ فرماتے تو اگر کوئی نہ آتا تو کافر ہو جاتا۔
تو اللہ نے فرمایا محبوب تم اذان نہ دو، مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم آپ کسی کو بلائیں اور پھر وہ نہ آئے، لہذا امت اذان دے، آپ نے اذان نہیں دینی۔ رسول کریم نے پوری زندگی اذان نہیں دی۔ اذان کی برکت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ لوگ پوچھیں گے قیامت کو فرشتوں سے کہ یہ جو بڑے بڑے اسٹیجوں پہ مسندوں پہ بیٹھے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے ان کو بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں اذانیں دیا کرتے تھے۔ نماز کی برکت دیکھیں آپ، اگر ایک غیر مسلم مومن مسلمان کے سنگ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کی نماز کو قبول فرما دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگلا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ آپ کی خدمت میں ایک خاتون آئی، فرض نماز تو فرض ہے مگر سنتیں ہیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ، ہر سنت میں برکت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اس نے کہا حضور سوموار کے دن نبی پاک علیہ السلام خواتین سے ملاقات فرماتے تھے۔ تو ایک خاتون نے عرض کی حضور میں جوان ہوں تو شادی اگر میری ہو جائے آپ اپنی مرضی سے میری شادی کروا دے کسی سے، مگر میری ایک خواہش ہے اور ایک دل کی تڑپ ہے، میری تڑپ یہ ہے کہ خامن میرا ایسا ہو کہ جو پوری رات عبادت کرے اور پورا دن روزہ رکھے، خامن ایسا ہو۔ یہ خاتون کی طلب ہے، خاتون کی طلب۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس کو سنیں کہ خاتون کی طلب ہو کہ میرا خامن ایسا ہو جو نمازی ہو، نیک ہو، جو خدا کا بندہ نہ بن سکا، جو اپنے آپ کو دوزخ سے نہ بچا سکا، تو جو خدا کا نہ بن سکا تو میرا کیسے بنے گا؟ اس نے خواہش کی کہ ایسا خامن ہو، امیر غریبی سے مجھے تعلق نہیں، امیر ہو یا غریب، مگر یا رسول اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی ہو کہ جو پوری رات عبادت کرے۔ اور دوسری خواہش یہ ہے کہ پوری رات عبادت کرے اور پھر پورا دن روزہ بھی رکھے۔ بڑی ڈاڑی خواہش ہے جی، مشکل ہے، پوری رات عبادت بھی کرے اور پورا دن روزہ بھی رکھے، خاوند ایسا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام جب اگلے دن تشریف لائے نا، جمعے کا دن ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے، نبی پاک علیہ السلام جب کبھی کبھی مسکراتے تھے نا، تو جب زیادہ مسکراتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چہرے پہ سفید وہ جو کملی مبارک تھی وہ رکھتے، اور کبھی کبھی جب اتنے مسکراہٹ پڑتے تھے کہ کبھی کبھی آپ کے دندان مبارک نظر بھی آ جاتے تھے۔ مگر حضرت عثمانی غنی فرماتے ہیں کہ اس دن اتنے مسکرائے کہ آپ کے پیٹ مبارک میں بل آنے لگے، اتنے مسکرائے کہ پیٹ میں بل آنے لگے، اور کہا کہ ایک خاتون کی فرمائش تمہارے ساتھ شیئر نہ کروں۔ کل ایک بیٹی نے خواہش کی ہے اگر اس لیول کا بندہ تم میں کوئی ہے تو بتاؤ۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، کیا بات۔ اب صحابہ کرام انتظار میں ہے کہ پتہ نہیں اس خاتون نے کون سی ایسی کوئی طلب کی ہے جو کہ ناممکن ہو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اس خاتون کی خواہش یہ ہے کہ ایسا کوئی میرا کوئی خامند ہو، امیری غریبی سے کوئی تعلق نہیں، امیر ہو یا غریب اس کا کوئی وہ ڈیمانڈ نہیں ہے، مگر ہاں ایک بات ہو کہ پوری رات عبادت کرے اور پورا دن روزہ رکھے۔ اگر اس لیول کا کوئی بندہ ہے تو آئے اور کل اس کو نکاح سے لاتے ہیں۔ اللہ تمام صحابہ کرام خاموش۔ اب اس لیول کا بندہ کون ہے؟ پیچھے ایک صحابی رسول تھے، وہ صفوں کو چیرتے ہوئے ہاتھ باندھ کے حضور میں اس لیول کا آدمی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ بندہ اس لیول کا ہے، آپ کسی میں کل ان کا ولیمہ ہے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف چونکہ سیٹ تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے سیٹ تھے، حضور نے فرمایا کہ یہ چونکہ پردیسی ہے تو اس کے لیے گھر کا انتظام آپ نے کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ اس کا حق مار آپ نے۔ معاملات مختصر سی بات یہ کہ تمام معاملات کرنے کے بعد اگلا دن جب نکاح ہو گیا نا جی، تو وہ اپنے گھر چلا گیا، شادی ہو گئی اس کی۔ جب اس کی شادی ہو گئی نا تو 3-4 دن کے بعد جب پھر اگلا سموار آیا نا، 5-6 دن کے بعد جب سموار آیا تو وہ خاتون پھر آئی۔ اس نے کہا حضور وہ جو بندہ جس نے آپ سے کہا تھا نا اور میری ڈیمانڈ تھی، وہ میری ڈیمانڈ پہ اترا نہیں ہے، وہ تو پوری رات سویا رہتا ہے اور پورا دن کھاتا پیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا کرتا ہے؟ ساری رات وہ سویا رہتا ہے اور دن کو کھاتا پیتا ہے۔ تو میرا تو یہ ڈیمانڈ نہیں تھا، میرا ڈیمانڈ تو یہ تھا کہ پوری رات عبادت کرے اور پورا دن روزہ رکھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسکرائے اور اتنے مسکرائے کہ اب اندر جو حقیقت ہے وہ ظاہر نہیں فرما رہے، اس میں بھی کوئی راز ہے ہمارا، اس لیے کہ صحابی میرا ہو اور پھر وہ شریعت کے خلاف چلے۔ مگر انتظار تھی کہ اب پھر جو کچھ ہے پھر اسی کے زبان سے سنے گا کہ جس نے یہ کام کیا ہے۔ اب میں اگر ابھی سے آپ کو بتا دوں تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی سارے انتظار میں ہیں، تو کل وہ خود جب ان سب کے سامنے کہوں گا کہ انہوں کی مطمئن کرو نا، وہ پھر اپنے مسئلے کا خود ہی جواب دے نا۔ کل کے دن میں جناب سلام جب پھیرا نا رسول کریم نے، صبح کی نماز میں جب سلام پھیرا تو رسول کریم علیہ السلام نے اس صحابی رسول کو اشارہ کیا، اس صحابی کو اشارہ کیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ، قریب ہو۔ آپ نے پھر فرمایا قریب ہو۔ اچھا وہ اتنا قریب ہوا، خوش قسمت انسان وہ اتنا۔ حضور نے فرمایا، علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ فرمایا قریب ہو جا، وہ اور قریب ہوا، پھر فرمایا اور بھی قریب ہو جا، وہ اور بھی قریب ہوا، اور جب تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا تو اس صحابی کے گھٹنے اور رسول اللہ کے گھٹنے مس ہو گیا اس میں، اور آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تبکی دی اور فرمایا دف۔ وہ عورت جو کچھ کہہ رہی تھی اے واقعی یہی گل ہے، پورا دن آپ کھاتے پیتے ہیں اور پوری رات آپ سوئے رہتے ہیں، تو کھڑے ہو کر مجھے بھی مطمئن کرو اور ان کو بھی مطمئن کرو، راز کھولو، خود ہی کھولو۔ اب وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے، آپ سے سنا ہے میں نے، لأنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے میں نے خود سنا ہے، آپ نے خود فرمایا ہے کہ جو بندہ عصر کی 4 رکعتیں غیر موقدہ سنت فرض نماز سے پہلے پڑھے تو اللہ کریم اس کو پورے دن روزے کا ثواب عطا کرتا ہے، پورے دن روزے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں غیر موقدہ سنتیں پڑھے تو خدا پوری رات عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ میں یہ دونوں کام کرتا ہوں، دونوں کام کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میری بیوی کا تو ڈیمانڈ یہی تھا کہ پوری رات کی عبادت کا ثواب بھی ہو اور پورے دن روزے کا ثواب بھی ہو، تو آپ کا فرمان یا رسول اللہ دریاب کی گزرگاہیں بدل سکتی ہے مگر آپ کا فرمان کیسے بدل سکتا؟ حضور نے فرمایا بالکل میں نے یہی فرمایا تھا، بالکل آپ نے ٹھیک کیا، میں آپ کی زبان سے ان کو سنوانا چاہ رہا تھا۔
اب مجھے بتا حضرات، اب یہ غیر موقع سنتیں، غیر موقع جن کو ہم تھوڑا سا معمولی سے سمجھ کے فرض شروع کر دیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا خیال ہے اگر کل سے ہم عصر کی سنتیں شروع کریں، کل سے عصر کی سنتیں شروع کر دیں، تو جو سنتیں پڑھے گا تو فرض بھی تو پڑے گا. اگر سنتوں کی یہ برکت ہے تو فرض کا عالم کیا ہے؟ اگر سنت کی یہ برکت ہے دیکھو ذرا، یہ غیر موقع سنتیں ہیں جن کو ہم مسجد میں جاتے ہیں 5-10 منٹ انتظار بھی کرتے ہیں جماعت کا، مگر سنتیں نہیں پڑھتے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو تیرا غلام مسجد میں جائے گا اور جتنا انتظار کرے گا نماز کا، باجماعت نماز کا جتنا انتظار کرے گا، تو اللہ کریم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس انتظار کو بھی عبادت میں شمار کیا جائے. رسول کریم نے فرمایا کہ میرا امتی جب ایک نماز پڑھتا ہے اور دوسرے نماز تک انتظار کرتا ہے، کام کو اپنا کرے گا، مزدوری اپنی کرے گا، مگر رسول کریم نے فرمایا اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ جتنا انتظار ایک نماز سے دوسری نماز تک کرے گا، یہ سارا وقت کرتا تو اپنی مزدوری تھا، اپنی محنت کرتا رہا، ماں باپ کے لیے کماتا رہا، مگر یہ سارا وقت عبادت میں لگا دو. اب حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھے گا گھر میں نہیں پڑھ سکتا ہے، مگر پہلے امتوں کے لیے مسجدیں نہیں تھی، یہ مسجد بھی میرے امت کا اعزاز ہے. گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو، مگر ایک نماز کا ثواب رسول اللہ نے فرمایا جب وہ جماعت پڑھے گا 27 نمازوں کا ثواب ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ جب تیرا غلام اپنے گھر سے نماز کا ارادہ کر کے باجماعت نماز کے لیے مسجد جانا شروع کر دے گا تو اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فیملی کو ایک قدم اٹھائے، ایک گناہ معاف کر دو، ایک قدم اٹھائے گناہ معاف کر دو، دوسرا اٹھائے تو نیکی لکھ دو، ایک قدم اٹھائے تو گناہ معاف کر دو. پہلے قدم پہ گناہ معاف کرو تو مسجد جو آئے گا اور پھر جائے گا تو کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر وہ جب میرے اللہ کے گھر میں آئے گا نا تو اللہ سے کہے گا اللہم افتح لی ابوابا، اے اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول. تو اللہ میرے رسول نے فرمایا، رسول کریم نے فرمایا کہ جب وہ غلام کہتا ہے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول، تو آواز قدرت آتی ہے اے بندے مجھے تیرا انتظار تھا، تو نے آنے میں دیر کی ہے، رحمت کرنے میں دیر نہیں کروں گا، میں تجھے گناہوں کا تانا دوں گا، میں تجھے بے نمازی ہونے کا تانا دوں گا. بس آ تو گیا. میں نے شیطان سے کہا تھا کہ آخر ہجری تک گمراہ تو تم بھی کرو گے، مگر میں بھی آخر ہجری تک بندے کے لیے توبہ کا دروازہ بند میں بھی نہیں کروں گا، میرا بھی دروازہ کھولا رہے گا آخر ہجری تک. آخر ہجری تک نہیں دوں گا تانا. کل کیا کرتا رہا وہ کل کی بات چھوڑ، جب بھی آیا ہے تجھے مبارک ہو، تو نے دیر کی ہے.
تو نے دیر کیا ہے. بنی اسرائیل قوم کا راہب 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے، پھر وہ کہتے جی ہون شرم آنی، ہون نہیں کرنا، ہون گناہی کر سا. اب مجھے شرم آتی ہے، جب بھی توبہ کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں، جب بھی توبہ کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں. جب یہ ارادہ کر لیا کہ اب توبہ نہیں کروں گا، آواز قدرت آئی، اب بھی تم مایوس ہو گئے، میں اب بھی راضی ہونے کے لیے تیار، میں تو اب بھی تیار ہوں، میں تو اب بھی تیار ہوں. میں بھی اب بھی تیار ہوں. جناب محترم ذرا سوچو تو صحیح، رب کائنات نے ایک نمازی کو کتنا درجہ عطا فرمایا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے زندگی کے تمام جتنے بھی اعمال بد ہیں، گناہیں ہیں، خطائیں ہیں، لفظیں ہیں، اس کو ایک گجری کی صورت میں بنا دو، اس کے سر رکھو. اس کے تمام گناہیں، لفظیں، کوتاہیاں اس کے سر پہ رکھ دی جاتی ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے اس کے سر کے اوپر وہ گناہیں پڑی رہے. اور جوں وہ رکوع کرتا ہے اور جوں وہ سجدہ کرتا ہے، پہلا سجدہ فرض، دوسرا واجب، دونوں سجدے فرض نہیں ہیں. پہلا سجدہ فرض، دوسرا شکرانے کا سجدہ. پہلے سجدے سے نماز ادا ہو گئی، مگر دوسرا سجدہ اس لیے کہ اللہ تو نے میرا سر قبول کیا. اللہ فرماتے کہ پہلے سجدے کے ساتھ جب وہ میرے دہلیز پہ اپنا سر خم کر دیتا ہے تو سر بعد میں اٹھائے، گناہوں کی گدڑی پہلے اتار دے، اس کے گناہ معاف. اب پہلا سجدہ بھی کر لیا، دوسرا بھی ہو گیا. ابھی تو 4 رکعت کی نماز میں ابھی دوسری رکعت ہے، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی ہے، اور پھر جب سلام پھیرتا ہے نا تو فرشتے اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ تو آیا تو تھا گنہگار، تو آیا تھا بد کردار ظالم، مگر تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے تیرے سہائے خطائے معاف کر دیے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ پہلے امت نبی ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے لیے نبی دعا کرتے تھے، مگر میرے امت کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ فرماتا ہے نہیں، نبی دعا بے شک نبی کرے، میرے نبی کے وسیلے سے دعا کرو، ان کے وسیلے سے دعائیں کرو. یہ میرے امت کا اعزاز ہے کہ اپنے لیے تو دعائیں کریں گے، اور پھر اگلی جو خوشخبری ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے میرے ساتھ یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ جب تیرا امتی کوئی دعا کرے گا کبھی رد نہیں کروں گا. ہاں، اس کی قبولیت کی 3 نشانیاں ہوگی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جب دعا کرے گا کبھی رد نہیں کروں گا. پہلی بات، یا تو اسی وقت قبول کر لوں گا، یا اگر اسی وقت قبول نہ کروں تو پھر کبھی کبھی وہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو میں اس کے حق اس میں جو بہتر چیز ہے وہ ادا کر لوں گا. دوسری بات، اور اسی وقت بھی قبول نہ کروں، بہتر چیز بھی نہ دوں، تو آخرت کے لیے سٹور کر دیتا ہوں. اور بہت سارے لوگ قیامت میں کہ اللہ کاش دنیا میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج اس کا بدلہ ملتا. یہ میرے امت کا اعزاز ہے. رب ذوالجلال نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا یہ اعزاز رکھا ہے. حضور نے فرمایا جب صبح کی نماز پڑھتا ہے بندہ انتظار کرتا ہے، اور تھوڑا جب انتظار کرتا اسی جگہ ذکر الہی کرتا ہے، ذکر اللہ. یہ خلیفہ صاحب پیر شبیر حسین صاحب کی وجہ سے پوچھے نا، جو عبادت و ریاضت چسکا لیتے ہیں، عبادت و ریاضت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھے اور پھر مسجد میں بیٹھا رہے، اور مسجد میں بیٹھا رہے اور سورج کے انتظار کرے، اور جب سورج نکلے
اور 2 رکعت نفل پڑھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے اس نے حج بھی کر لیا عمرہ بھی کر لیا. وہ گھر خالی نہیں جائے گا. آئے گا 2 رکعت نماز کے لیے مگر گھر چاہتے ہی وہ عمرہ بھی لے کے جا رہا ہے حج بھی لے کے جا رہا ہے. یار مجھے یہ بتاؤ نا جی کتنا اعزاز ہے فجر کی نماز کا. اور پھر چونکہ مجھے بھی تو چھیڑ تو دی آپ نے مگر یہ ہے کہ مجھے ناتوانوں کا بھی احساس ہے, مجھے احساس ہے ان کا, مگر انشاءاللہ یہ اسی طرح کا موضوع کبھی کبھی مجھے دے دیا کریں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خوبصورت تعلیمات ہے اگر ہمارے محفلوں میں سے صرف اگر ہم نمازی بن جائیں, اگر نمازی بن جائیں, نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرا امتی کوشش کرے. دیکھو نا وہ جب صحابی رسول کو فرمایا تھا کہ جگہ جنت میں تیری میرے ساتھ ہی ہوگی مگر اپنی سٹرگل جاری رکھیں, اپنی محنت جاری رکھیں تاکہ کل میرے ساتھ بیٹھے تو تم اچھے بھی لگو. ہاں اس کے عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہاں ایک کام تم کرو کہ محمد سے وفا تو نے کی محمد سے اور وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو کرم تیرے ہیں, اور خودی کو کر بلند اتنا مت بھاگ کہیں, خودی کو کر بلند سجدوں میں قیام میں رکوع میں تلاوت میں تسبیحات میں اللہ اللہ کرنے میں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب تو ہاتھ پھیلائے گا نا سجدہ کرنے, چونکہ میرے رسول کریم کو فرمان مبارک ہے جب بندہ عبادت سے فارغ ہوتا ہے نماز سے فارغ ہوتا ہے تو پھر شیطان ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ اب کیا بنے گا, نماز تو ٹوٹا پھوٹا پڑھ لیا ہے اب کیا بنے گا. تو اللہ کی رحمتیں پکار پکار کے کہتی ہے کہ اب اس کو ہاتھ تو اٹھانے دو. فرض پڑھو, فرض میں کمی رہ گئی ہو, اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی سنت بھی پڑھو, جو کمی فرض میں رہ گئی ہوگی نا وہ سنتوں میں پوری کر دوں گا. اور پھر سنتوں کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھو, اگر کوئی کمی کبھی سنتوں میں رہ گئی ہے تو نفل میں پورا کر دوں گا. نفل کے بعد کیا بات ہے. حضرات جی وقار دعا کیا کرو رب ذوالجلال ہمیں نمازی بنا لے, ہمیں نیک بنا لے, صالح بنا لے, اور اللہ کریم ہماری جبینوں کو سجدوں کے لیے پسند فرمائے. یہ دعا کیا کرو یا اللہ تعالیٰ کریم ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جبینوں کو سجدوں کے لیے پسند فرما دے. اللہ مجھے بے نمازی نہ مار, مجھے نمازی بنا دے, مجھے نمازی بنا دے, مجھے مصلی والا بنا دے, مجھے تلاوت کرنے والا بنا دے. اور پھر یہ تو چلو نماز کی بات ہے, انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر آپ کو تلاوت کی بتاؤں گا. ہم نے تو میرے محترم ہم تو بہت پیچھے چلے گئے, ہم تو بابا کی پراپرٹی کو سنبھال لیتے ہیں مگر قیمتی گھڑی نہیں دیتے کسی کو, برا نہ منانا, کپڑے کسی کو دے دیتے ہیں, جائیداد نہیں دیتے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی ہمارا بابا فوت ہو گیا ہے تو اگر ان کا کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا لین دین ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. یہ نہیں سوچا کہ لین دین کے ساتھ جس کے پلاد ہڑپ کیے ہیں اس کو کیا بنے گا, یہ کوئی نہیں کہتا ہے. میرے محترم ان چیزوں کی طرف دیکھا کرو. یہ جو حرام کا لقمہ ہوتا ہے نا, حضرت انس بن مالک سے کسی نے عرض کیا حضور یہ نماز پڑھنے کو دل کیوں نہیں کرتا, اس کی کیا وجہ ہے, کی کیا حیثیت ہے. ہم کہتے ہیں جی اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا, تو بندہ کون ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا. تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ بندے کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ آتا ہے, حرام کا لقمہ بندے کو دہلی سے خدا سے دور پھینک دیتا ہے, اور رزق حلال
آپ کی جبین کو خدا کی بارگاہ میں خم کر دیتا ہے۔ لقمے کا بھی خیال رکھا کرو، اس چیز کا بھی خیال رکھا کرے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتا بندہ؟ حلال رزق۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے اور حضرت علی پاک فرماتے ہیں، اب سی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ دعا کر رہا تھا، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا یا مولانا یا مولانا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ رسول کریم ان کے پیچھے سے گزرے، تب کی تھی، فرمایا پوری رات لگے رہو گے نا پھر بھی دعا قبول نہیں ہوگی، پوری رات دعا کرتے رہو گے۔ اس لیے علی پاک نے فرمایا حضور اللہ کو مانگنا ہے، فرمایا جو کچھ پہنا یہ بھی حرام کا ہے، جو کچھ پہنا یہ بھی حرام کا ہے، جو پیٹ میں ہے یہ بھی حرام کا ہے، تو دعائیں کس طرح قبول ہو؟ 5000 روپے پر میں اپنے قبیلے کے ووٹ بیچ دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ مجھے فاروق اعظم جیسی قیادت دے دے۔ کیا بات کی، زمین کو بیچا 5000 روپے پر، گلی پر، نالی پر، سیمنٹ کی بوری پر، اور دعا کرتے ہیں اللہ فاروق اعظم جیسا مرد حر قیادت دے دے۔ تو جیسے ہم ہیں تو قیادت بھی تو ایسی ہوگی۔ سارا قصوروار ان بیچاروں کو نہ قصوروار ٹھہرا ہو نا، اور جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں۔ ہاں قیادت فاروق اعظم جیسی ہو تو پھر وہ کہتے ہیں امی کو کہ نہیں، امی کہتی ہے جی پتر، وہ کہتی ہے جی دودھ میں پانی نہیں ڈالتی، فاروق اعظم نے منع فرمایا ہے، دودھ میں پانی نہیں ڈالتی، فاروق اعظم نے منع فرمایا ہے۔ تو امی کہتے جی پتر فاروق اعظم کتھے، وہ کہتے جی فاروق اعظم کا نہیں نا، فاروق اعظم کا رب تو دیکھ رہا ہے، فاروق اعظم کو نہیں دیکھ رہا مگر فاروق اعظم کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو فاروق اعظم نے جب سنی نا تو سنو، اس بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا، پر میں اس بیٹی کو تو میں بیٹی بناؤں گا۔ حضرات ذی وقار، وہ مائیں، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، کیا خوبصورت۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر کی بات اختتام کی طرف پر، آخری بات ہے نبی پاک علیہ السلام کا، چونکہ ذکر بھی ذرا تھوڑا سا ہو جائے، 2-3 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بیوی جو ہے میری وہ بہت تنگ کرنی، وہ مجبور کرتی ہے مجھے، وہ کہتی جی طلاق دے دو۔ تو میں کیا کہہ رہا طلاق دے دوں؟ تو حضور نے فرمایا طلاق تو اچھی چیز نہیں ہے جی، تو ایک بات ہے اگر آپ مہربانی کریں آپ میرے ساتھ چلے جائیں ہمارے گھر، میری زنانی کو تجھے سمجھا دیں، میرا ایمان ہے آپ آئیں گے نا، ان کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے تنگ کرے؟ میں نے بڑا سمجھایا اس کو کہ طلاق نہ مانگ مگر وہ تنگ دیتی ہے، آپ جائیں نا ساتھ، تو آپ جائیں گے ساتھ، تو مجھے پتا ہے کہ پھر اس کی دوبارہ ہمت نہیں پڑے گی، ہمارے گھر کو گزارا ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میری جانے سے اگر تیرا مسئلہ حل ہوتا ہے تو اب چلیے، اب چلیے۔ فاروق اعظم اٹھے، فرمایا آپ نہ جاؤ، عثمان غنی کو بھی بٹھایا، حضرت بلال کو بھی بٹھایا، ابو بکر صدیق کو بھی، فرمایا اکیلے جاؤں گا، گھر کا مسئلہ ہے نا، گھر کا مسئلہ ہے تو گھر میں، کیونکہ میں امت کا باپ بھی تو ہوں نا، میں امت کا نبی بھی ہوں، امت کے باپ بھی ہوں، تو باپ جا رہا ہے اپنے بیٹی کے گھر، اب وہ بھی تو آگے بیٹی تھی نا جی۔ اوئے ہوئے جب رسول کریم علیہ السلام جو اندر گھر میں داخل ہوئے نا، تو گھر میں جناب وہ جس کو آپ اردو میں ترونکا کہتے ہیں، ترونکا پانی ترونکا کیا ہوا تھا، درختوں کے کچھ شاخیں کاٹ کے وہ لٹکائی تھی، ایک سونی جی چرپائی بنائی جناب، سونی جی چرپائی، اوپر 2-3 تکیے رکھے ہوئے، چادر بچھا ہوا، یوں پتہ چل رہا تھا جیسے کسی نے آنا ہے۔ رسول کریم کو تو سارا پتا تھا، مگر جب رسول کریم اس گھر میں تشریف لے گئے، ترونکا ہوا ہے، شاخیں لٹک رہی ہے، چارپائی بنی ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام سیدھے جا کے اس چارپائی پہ تشریف فرما ہوئے۔ جب تشریف فرما ہوئے نا
بیوی سامنے آئی، حضور نے فرمایا اے میرے غلام کو کیوں تنگ کر رہے ہو جی، ہائے ہائے اس کی کیوں تنگ کر رہے ہو جی؟ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے اے نہیں جناب ان کے تسی ہوں داستان سناؤ، تسی بھی داستان سناؤ تو تسی بھی داستان سناؤ، دوبارہ لڑائی کراؤ، نہیں نہیں نہیں، فرمایا اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اب وہ خاتون، میں اس خاتون کی عفت کو سلام کرتا ہوں، اس بیٹی کی حضرت کو سلام کرتا ہوں، بلکہ اس کی سوچ کو سلام کرتا ہوں۔ اس بیٹی نے کہا کہ عورت ذات ہوں، خود تو میں تجھے بلا نہیں سکتی تھی، میں نے بہانہ تلاش کیا کہ تنگ کروں گی خاوند کو، یہ کدھر بھی نہیں جائے گا، آئے گا تیرے پاس، اور جب آپ سنیں گے نا آپ سے بھی رہا نہیں جائے گا، آپ کہیں گے میں خود جاؤں گا۔ یہ سارا بہانہ آپ کے آنے کے لیے کیا تھا کہ اگر قیامت کو تلاوت بھی رد ہو جائے، عبادت بھی رد ہو جائے، ذکر بھی رد ہو جائے، میں کھڑی ہو جاؤں گی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سارا کچھ رد ہو گیا مگر مصطفیٰ بھی تو میرے گھر آئے تھے۔ جل جلالہ و عم جلالہ، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ عبادت بھی بے شک رد ہو گیا، اس کی اخلاص کی کمی ہو سکتی ہے مگر قدم رسول میرے گھر میں لگے تھے، ارے وہ رسول جس کے قدم سے ساری زمین مسجد ہو جائے وہ تو میرے گھر آئے تھے۔ آج رسول اللہ کی قدموں کی خیرات مجھے معاف کر دے، تو اللہ کی غیرت کیسے گوارا کرے کہ میں قدمین کا وسیلہ پیش کروں اور خدا پھر معاف نہ کرے؟ یہ سارا کچھ سونیا تیرے آنے کے لیے سارا بہانہ کیا تھا، یہ بہانہ کیا تھا۔ ہاں بہانے، وہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا، بیوی کو بتایا کہ تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ نے جب شفا دے دی، قسم اٹھا دی تھی، تو عرض کرنے لگا یا اللہ ہوں میں ٹھیک بھی ہو گیا تو 100 کوڑے اگر اس بیچارے کی ماروں گا یہ تو پہلے مرنی دونوں سے مر جاتی، تو میں نے تو 100 کوڑوں کو کہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، بہانہ بڑھاؤ، جھاڑو بناؤ، 100 تیلیاں اس میں ڈال دو، ایک باری لگا دو، قسم ہو رہا ہے۔ بہانے ہیں بھائی، یہ سب بہانے ہیں، بہانے ہیں۔ رب تعالیٰ کریم محفل پاک قبول منظور فرمائے۔ ابھی بھی قبولیت میں شک ہے؟ رسول کریم کا فرمان مبارک ہے کہ جس محفل میں آنکھیں نم ہو جائے، جس محفل میں آنکھیں نم ہو جائے، دل اچھلنے کو جی جائے، انگ انگ خدا کا ذکر شروع کر دے، سب کو قبول ہو جائے۔ اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا قبول کرے، آپ کا اہتمام قبول کر لے، اور وہ نام محمد حسین صاحب رب ذوالجلال اس خوبصورت حاضری کو قبول فرمائے۔ محمد بھی یا حسین بھی، تو پھر محمد کی نسبت بھی ہو اور حسین بھی ہو تو پھر شبیر حسین بھی ہو، ہیں تو پھر مجمع میں تاثیر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ رب ذوالجلال آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اہتمام کرنے والوں کا اہتمام قبول فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آپ کی خدمت میں پھر حاضری کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔